اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین صدق اللہ العلی العظیم۔ قرآن مجید کے سورہ توبہ کی 108 نمبر آیت ہے جس کے ایک حصے کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ بتحقیق وہ مسجد کہ جس کی بنیاد پرہیزگاری پر رکھی گئی ہو، جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہو، اے رسول وہ سب سے پہلے حق یہ رکھتی ہے کہ آپ اس میں نماز پڑھیں۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں کچھ لوگ ایسے رہتے ہیں، کچھ خواتین، کچھ مرد ایسے رہتے ہیں کہ جن کی خواہش یہ ہے، جن کی چاہت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ رکھیں، اور اللہ بھی پاک و پاکیزہ رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ مقدمات نماز میں سے ہماری گفتگو چوتھے نمبر یعنی پلیس یعنی مکان کے سلسلے میں چل رہی ہے، اور ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ مکان دو چیزیں ہو سکتی ہیں، ایک وہ کہ جو ہمارا گھر یعنی مسجد کے علاوہ کوئی دوسری جگہ کہ جس کے سلسلے میں ہم گفتگو کر چکے، لیکن آج ہماری گفتگو خود مسجد کے سلسلے میں ہے۔ مسجد کے سلسلے میں یہ بات جان لینا ضروری ہے کہ مسجد کی تاریخ بہت پرانی ہے، بلکہ اگر یوں کہا جائے تو بہتر ہے کہ سب سے پہلی چیز کہ جو روئے زمین پر بنی وہ مسجد ہی ہے، سب سے پہلی چیز۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةً هُدًى لِلْعَالَمِينَ۔ قرآن مجید میں پروردگار کہتا ہے بے شک سب سے پہلے گھر جو زمین پر بنا وہ مکے میں ہے اور مبارک ہے، اور لوگوں کے لیے خود ہدایت کرتا ہے، خود وہ مکان خود ہدایت کرتا ہے، ہادی ہے، رہنمائی کرنے والا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو روئے زمین پر بنی وہ مسجد، اور وہ مسجد الحرام ہے، دوسری مسجد اقصیٰ ہے، تیسری مسجد قباء ہے، پھر اس کے بعد مسجد نبوی ہے، پھر مسجد اور گھر وغیرہ بنتے چلے گئے۔ جناب ابو ذر غفاری سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ سے عرض کیا کہ کون سی مسجد سب سے پہلے بنائی گئی؟ آپ نے فرمایا مسجد الحرام یعنی کعبے والی مسجد۔ میں نے عرض کیا پھر اس کے بعد کون سی بنی؟ تو جناب ابو ذر غفاری کہتے ہیں رسول نے فرمایا مسجد اقصیٰ، یعنی سب سے پہلی مسجد خانہ کعبہ، پھر اس کے بعد مسجد الاقصیٰ کہ جس کو جو آج اسرائیل میں ہے، جو فلسطین میں ہے، جس کا ہم دفاع کرتے ہیں، جس کے لیے ہم لڑتے ہیں، چونکہ وہ بھی مسجد ہے اور ہمیں وہ حق لینا ہے، دوسرے کو اس کے قبضے میں نہیں دینا، ہمیں اس کی بھی وہ مسجد ہے۔ جیسے ہمیں دوسری مسجدوں کی فکر ہوتی ہے ایسے اس کی بھی ہمیں فکر ہونا چاہیے۔ لیکن یہ حقیقت بھی سمجھ لینا ضروری ہے کہ مسجد کی خود بنانا، مسجد کو اچھا رکھنا خود اتنا بڑا ثواب ہے کہ جب مسجد
نبوی بنائی جا رہی تھی مدینے میں، اور جب رسول اللہ نے مسجد بنائی مدینے میں ہجرت کے بعد، تو خود رسول اللہ اس کا پتھر اٹھا کے لا رہے تھے، پتھر اٹھا کے لا رہے تھے رسول اللہ۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ رہنے دیجئے، کیوں زحمت فرما رہے ہیں، ہم ہی اس کام کے لیے کافی ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا نہیں، میں بھی مسجد بنانے کے اجر میں شریک ہونا چاہتا ہوں، تاکہ یہ مسجد گواہی دے کہ میں نے بھی اس کی تعمیر میں کچھ کام کیا ہے۔ تو ہمیں بھی مسجدوں کی تعمیر کرنے میں شرکت کرنا چاہیے۔ جب رسول جیسا اشرف مخلوقات مسجد کو بنانے میں ایسے آگے بڑھ رہا ہے، تو ہم جیسے نااہل نیچے لوگ ان کو تو اور آگے بڑھنا چاہیے۔ لیکن یہ بھی سمجھنے والی بات ہے کہ مسجد صرف عبادت کی جگہ نہیں ہے، وہاں تو نماز پڑھنا چاہیے، اس میں شک نہیں، نماز کے لیے بھی ہے، اصل نماز ہی کے لیے، لیکن اب یہ نہیں کہ صرف اسی چیز کے لیے ہے، بلکہ اس کو ایک سینٹر، اس کو ایک مرکز کی حیثیت حاصل ہے مسجد کو۔ وہاں سے تمام تعلیمات ہمیں ملنی چاہیے، ہمیں گائیڈ ہونا چاہیے، ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ پتہ ہونا چاہیے۔ انسانیت کو اور مسلمانوں کو زندگی گزارنے کے سلسلے میں وہاں رہنما ہدایات حاصل ہوتی ہیں۔ مسجد سے مساوات کا بھی درس ملتا ہے، برابری کا درس ملتا ہے، سب انسان وہاں برابر ہیں۔ آپ دیکھیں، غور کریں، جب جماعت میں کھڑا ہوتا ہے تو عالم جاہل کے بغل میں، فقیر امیر کی بغل میں، گورا کالے کی بغل میں، کالا گورے کی، یعنی اللہ کہتا ہے میری بارگاہ میں آنے کے بعد سب برابر ہیں، کوئی نہ کوئی اونچا ہے نہ کوئی نیچا ہے۔ ایسے ہی جب ہم حج پر جاتے ہیں تو سب ایک لباس پہننا ہے، ایسا نہیں ہے کوئی بہترین لباس پہن کر آ جائے، کوئی نہیں، سب کو وہی دو کپڑے، ایک ڈالنا ایک پہننا، وہ بھی سفید رنگ کا پہننا۔ جب آپ قبر میں جاتے ہیں، ہم اور آپ قبر میں جاتے ہیں تو پھر کیا ہے، پھر سب کو ایک جیسا، یعنی اللہ کے یہاں سب برابر ہیں۔ ہاں اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ نے قرآن مجید کے سورہ حجرات میں کہا اگر تم پرہیزگار ہو، اگر تم متقی ہو، اگر تمہارا کریکٹر اچھا ہے، اگر تمہارے اعمال اچھے ہیں، ایمان کے پختہ ہو، تو اللہ کی بارگاہ میں پھر تمہارا درجہ بڑھ جائے گا۔ یہ سورہ حجرات میں کہا۔ ٹھیک ہے، ظاہر میں ہم نے تم کو برابر کر دیا، لیکن دلوں کی حالات کو اللہ جانتا ہے، اس لیے اللہ کہتا ہے ہم نیتوں کے حالات کو جانتے ہیں اور قیامت کے دن نیتوں کے حساب سے ہم اجر دیں گے۔ مسجد میں کوئی آیا، آنے کے حساب سے سب برابر ہو گئے، لیکن میں نے بھی نماز پڑھی، آپ نے بھی نماز پڑھی، دونوں ہی نے نماز پڑھی، لیکن ہو سکتا ہے آپ کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، میری نماز قبول نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیت کیا تھی۔ خدا نخواستہ اگر میں دکھانے کے لیے آیا تھا، چلی گئی، ٹھیک ہے، اللہ نے ظاہر میں برابر کر دیا۔ آپ آئے تھے اللہ ہی کی عبادت کے لیے، اللہ ہی کی بارگاہ میں آئے تھے، اللہ اسے قبول کر لے گا۔ تو ظاہر میں اللہ نے سب کو برابر رکھا، لیکن اجر نیتوں کے حساب سے، جس کی جیسی نیت ویسے قیامت میں اس کو درجہ مل جائے گا۔ تو ہمیں نیتوں کو کنٹرول کرنا ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں سب برابر ہیں، فقط متقی اور پرہیزگار افراد اللہ کے یہاں بہترین درجہ رکھتے ہیں۔ تو یہ مسجدیں ہیں، تو وہاں کسی کو یہ بات نہیں ہے۔ اور ایک بات اور ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ دیکھیں، جب آپ مسجد میں جاتے ہیں تو وہاں کس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے؟ جیسے آپ مسجد میں داخل ہونا چاہتے ہیں، فوراً کہا جاتا نہیں پہلے یہ دیکھو کہ تم نجس تو نہیں ہو، خدا نخواستہ تم پر غسل واجب تو نہیں ہے، پھر نماز پڑھنے جا رہے ہو تو پہلے وضو کر لو، یعنی کیا؟ پہلے اپنے آپ کو صاف ستھرا کرو۔ اور ابھی میں بیان کروں گا مسجد کے احکام میں یہ بات آئے گی کہ مسجد کو گندا کرنا مکروہ، اگر ہم پاک نجاست پاک چیز تھوک ڈال رہے ہیں وہ مکروہ ہے، پاک چیز مکروہ ہے،
یعنی گندہ نہیں کر سکتے آپ مسجد کو۔ تو اللہ وہاں ہمیں ایک درس اور دے رہا ہے کہ مسجد ہمیں ایک درس اور دیتی ہے، کیا کہ ہمیں پاک صاف رہنا چاہیے، ہمیں اچھی صحت کا اپنی خیال کرنا چاہیے۔ تو یہ مسجد ہے کہ جس کو اللہ نے اپنا گھر کا درجہ دیا۔ اللہ کہتا ہے جب تک یہ زمین زمین ہے، میں ایک بات کہنے کے لیے اپنے نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے بات کہتا ہوں، یہی ریت، یہی اینٹ، یہی سریا جب تک مسجد میں نہیں لگا، باہر روڈ پر پڑا رہتا ہے، کوئی نجس العین جانور آ جائے آپ کو کوئی فکر نہیں ہوتی، گزر رہا ہے گزرنے دو، اینٹ ہوتی ہے سب کچھ۔ لیکن جیسے ہی یہی سریا، یہی ریت، یہی اینٹ، یہی دوسری چیزیں جو مسجد میں لگیں وہ مسجد کا حصہ بن گئیں، تو اب نجس العین کیا انسان بھی نجس ہو جائے تو وہ نہیں جا سکتا مسجد کے اندر۔ اتنی اہمیت ہو گئی اس مسجد کی، اتنی اہمیت ہو گئی۔ تو ہمیں ان کا خیال کرنا ہے، عام گھروں سے یہ مسجدیں بہتر ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ مسجد کے جو پڑوسی ہیں، ائمہ نے اور اہل بیت کی روایات میں یہ بات ہمیں ملتی ہے، مسجد کے پڑوسیوں کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ اپنی واجب نمازوں کو مسجد ہی میں ادا کریں، واجب نمازوں کو مسجد ہی میں جا کر، اگر ان کے لیے ممکن ہے اپنے گھر میں نہ پڑھیں بلکہ مسجد میں جا کر پڑھیں۔ تو یہ عام طور سے انسان کو، تمام انسانوں کو ہی ویسے کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے آپ کو واجب نمازوں کے لیے مسجد میں پہنچائیں، لیکن خاص طور سے مسجد کے پڑوسی پر مسجد کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے گھر میں نماز نہ پڑھے بلکہ اللہ کے گھر میں اپنی واجب نمازوں کو ادا کرے۔ یہ مسجد کے پڑوسی پر مسجد کا حق ہے۔ اب مسجد کے کچھ احکام ہیں جنہیں ہمیں جان لینا بہت ضروری ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم مسجد میں سونا یعنی گولڈ یوز نہیں کر سکتے، بلکہ اکثر مراجع کرام یہ کہتے ہیں کہ مسجد کی بناوٹ میں گولڈ کا استعمال کرنا حرام ہے۔ آپ مسجد کو سجانے کے لیے گولڈ کا یوز نہیں کر سکتے۔ دوسری چیز کیا ہے، مسجد کو بیچ نہیں سکتے، حرام ہے مسجد کی زمین کو بیچنا، چاہے وہ خراب ہی کیوں نہ ہو گئی ہو، اس پر دوسری مسجد کو تو آپ بنا سکتے ہیں لیکن اس کو بیچ نہیں سکتے۔ تیسری چیز کیا ہے، مسجد کو نجس کرنا، جان بوجھ کر نجس ہونا نہیں، نجس کرنا مسجد کو حرام ہے۔ اگر وہ ہو گئی اتفاق سے، کوئی بچہ آیا اور اس نے وہاں کچھ کر دیا، یا میرے ہاتھ کٹا اور وہاں خون گر گیا مثلا، وہ اگر نجس ہو گئی تو فوراً اس کو پاک کرنا واجب ہے۔ فوراً یہ نہیں کہوں گا چلو تھوڑی دیر میں کر لوں، نہیں، فوراً جیسے ہی مجھے پتہ چلا کہ وہاں کوئی نجاست آ گئی فوراً مجھے اسے پاک کرنا ضروری ہے۔ پھر چوتھی چیز کیا ہے، مسجد کی کوئی بھی چیز لے جانا، کوئی بھی چیز، مگر یہ کہ ہاں ایسی چیزیں جس کی مسجد کو ضرورت نہیں ہے، جو ضرورت ختم ہو گئی، لیکن اگر مسجد میں کوئی چیز ہے اس کا لے جانا حرام ہے۔ آپ لے کے نہیں جا سکتے، وہاں کی کوئی چیز وقف ہو گئی، یہ نہیں کہ یہ تو فلاں نے لگایا تھا، جب مسجد کا ہو گیا تو اب وہ مسجد ہی کا ہے، چاہے کل میں نے ہی دیا ہو، لیکن جب میں نے دے دیا تو دے دیا، ختم ہو گئی بات، اب وہ میرا نہیں رہا، اب وہ چیز میں لے کے جاؤں گا تو حرام کام کیا۔ ہاں اگر ایسی چیز ہے جس کی مسجد کو کوئی ضرورت باقی نہیں رہ گئی تو اب اس کو کمیٹی وغیرہ جو مناسب کمیٹی سمجھے گی یا جو مسجد کے متولی ہیں وہ مناسب سمجھیں گے، اس کو کہیں دوسری جگہ پر یوز کر سکتے ہیں۔ یہ چیزیں حرام تھیں۔ 4 چیزیں خاص طور سے ہم یاد رکھیں، گولڈ سے نہیں سجا سکتے، دوسری چیز مسجد کو بیچ نہیں سکتے، مسجد کو نجس نہیں کر سکتے، اس کی کوئی چیز لے کے نہیں جا سکتے۔ اب کچھ چیزیں مستحب ہیں، ثواب رکھتا ہے، مسجد میں صفائی کرنا، صفائی کا کام کرنا بہت ثواب ہے، بہت ثواب ہے۔ خاص طور سے جب رمضان قریب آ رہا ہو تو ہم سب کو چاہیے مل کے مسجد کو صاف کریں تاکہ اللہ کے مہمان آئیں تو گھر صاف ہو،
چونکہ رمضان میں سب اللہ کے مہمان ہوتے ہیں. جیسا ہم کوئی مہمان ہمارے گھر آتا ہے تو مسجد کو صاف کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں چاہیے جب اللہ کے مہمان آ رہے ہیں تو مسجد کو ہم صاف کریں. مسجد کو صاف کرنا بہت ثواب رکھتا ہے. دوسرا یہ کہ جب ہم مسجد میں جا رہے ہیں تو دایاں رائٹ پیر پہلے رکھیں، رائٹ پیر پہلے رکھیں، پھر مسجد میں داخل ہوں. تیسری چیز، جب مسجد سے باہر آ رہے ہوں تو الٹا پاؤں لیفٹ حصہ باہر رکھیں. جاتے وقت رائٹ، نکلتے وقت لیفٹ. یہاں پر یہ بات بھی میں کہہ دوں کہ جب آپ واش روم میں جاتے ہیں اس کا الٹا ہے. واش روم میں جب جائیں تو الٹا پیر پہلے رکھیں اور نکلتے وقت رائٹ پہلے رکھیں. تو یہ مسجد کا. پھر اس کے بعد مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھنا. اگر ہم نماز کے لیے نہیں جا رہے ہیں، وہاں سے گزر رہے تھے یا کوئی کام ہم کو مسجد میں پڑ گیا، تو بہتر یہ ہے فوراً جا کے واپس نہ آ جائیں، ایسا وقت لے کے جائیں. 2 رکعت نماز تحیت پڑھنا، ہدیہ پڑھنا جس کو کہتے ہیں، مسجد کو گفٹ دینا. 2 رکعت نماز وہاں پڑھیں. امیر المومنین علیہ السلام کے سلسلے میں ملتا ہے کہ آپ اگر کسی مسجد کے سامنے سے بھی گزر جاتے تھے تو 2 رکعت نماز پڑھے بغیر آپ نہیں آگے بڑھتے تھے. تو مسجد کا یہ حق ہے، اگر ہم وہاں گئے ہیں تو پڑھ لیں. ہاں اگر ہم نماز ہی کے لیے گئے ہیں، ظہر عصر ہی کے لیے گئے ہیں مثلاً، یا مغرب عشاء ہی کے لیے گئے ہیں، تو پھر وہی گفٹ بن جائے گا جو ہم پڑھ رہے ہیں، واجب نماز پڑھ رہے ہیں وہی گفٹ بن جائے. لیکن اگر ایسے ٹائم میں گئے ہیں جس میں نماز نہیں ہے تو بہتر یہ مستحب یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھیں. اس کے بعد جب ہم مسجد میں جا رہے ہیں تو خوشبو لگا کر جائیں، عطر لگا کر جائیں، اچھے کپڑے پہن کر جائیں. امام حسن علیہ السلام کے سلسلے میں ملتا ہے جب بھی آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو آپ نئے اور اچھے کپڑے میں، جو سب پورے کپڑوں میں سے بہترین کپڑا ہوتا تھا وہ کپڑا پہن کر نماز پڑھا کرتے تھے. آپ سے پوچھا گیا مولا ایسا کیوں ہے؟ کہا میں اس اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں جو جمیل ہے، اور ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور اچھی چیزوں کو پسند کرتا ہے، تو میں اچھے کپڑے پہن کر اس لیے اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہوں. تو یہ چیزیں ہمیں خیال رکھنا چاہیے. 4 چیزیں وہ ہو گئیں حرام ہیں جو، اور 5 چیزیں یہ ہو گئیں جو مستحب ہیں. کچھ چیزیں مکروہ ہیں مسجد میں انجام دینا. مثلاً کیا ہے؟ 2 راستے ہیں میرے پاس، ایک مسجد سے ہو کر گزرتا ہے، ایک تھوڑا کٹ کے آتا ہے، اور میں اپنے کام سے جا رہا ہوں تو مکروہ ہے کہ مسجد میں گزر کے جاؤں. مکروہ ہے میں یعنی کیا مطلب؟ مسجد کو اپنا راستہ نہ بناؤں، مسجد کو راستہ بنانا مکروہ ہے. ہاں جن کے لیے یہی ہے کہ نہیں ان کا راستہ ہے ہی مسجد سے، ان کی مجبوری، ان کے لیے مکروہ نہیں ہے. لیکن جن کو یہ آپشنل ہے تو ان کے لیے مکروہ ہے کہ مسجد کو اپنے گزرنے کے لیے راستہ بنائیں. ہاں اگر وہ نماز پڑھ کے چلے جائیں تو یہ کراہیت دور ہو جاتی. وہ جو ابھی نماز بتائی، اگر وہ گزر رہے ہیں، نماز بھی 2 رکعت پڑھ لی پھر گزر گئے، تو یہ مکروہ ختم ہو جائے گا. یہ ہم ایسے سیکھ لیں کچھ چیزیں. پھر اس میں کبھی کبھی کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، یوں کر کے تھوڑا مسجد کے آنگن میں جہاں فرش نہیں ہوتا، جہاں بڑی بڑی مسجدیں ہوتی ہیں، وہ ہے تھوڑا سا یا کھانا پینا کھانے لگتے ہیں تو آیا تھوڑا یوں کر کے تھوک دیا. یہ مسجد میں تھوک ڈالنا اگرچہ حرام نہیں ہے لیکن مکروہ ہے. انسان کو یہ تھوکنا ووکنا مسجد میں نہیں چاہیے. یا بچے کبھی کبھی ایسا کرتے ہیں، ناک میں انگلی ڈالی اور کبھی اپنے کپڑوں پہ اور کبھی اپنے مسجد کے فرش پہ لگا دیتے ہیں. یہ مکروہ ہے، ثواب کم ہو جاتا ہے. مسجد نجس تو نہیں ہوگی چونکہ یہ چیز نجس نہیں ہے، لیکن یہ کرنا مکروہ ہے. اس کے بعد خود مسجد میں سونا، مسجد میں سونا مکروہ ہے، مگر یہ کہ کوئی آدمی مجبور ہے، مسافر ہے بیچارہ، اس کا کچھ ہے ہی نہیں، گھر ہی نہیں ہے، وہ پھر جس کا کوئی گھر نہیں ہوتا اللہ کا گھر اس کا گھر ہوتا ہے، پھر وہ سو سکتا ہے، مجبور ہے. یا کب اعتکاف میں، اس وقت مکروہ نہیں، چونکہ آپ ہیں ہی اللہ کے مہمان، اس وقت آپ کو وہاں سونا ہی ہے.
جب آپ وہاں ہیں، وہ بھی آپ بھی مجبور ہیں گویا، جب اعتکاف ہو رہا ہے یا کوئی مسافر جس کا کوئی گھر نہیں ہے اس کے لیے مکروہ نہیں ہے، لیکن میرے لیے میرا گھر بھی اور میں جا کے وہاں سو جاؤں مسجد میں، مسجد میں سونا مکروہ ہے۔ پھر مسجد میں چلانا، آواز بلند کرنا، چیخنا، یہ سب مکروہ ہے۔ صرف اذان دینے کے لیے میں آواز اپنی بلند کر سکتا ہوں، باقی چیخنا چلانا مسجد میں مکروہ ہے۔ اور پھر دنیاوی باتیں کرنا، دنیاوی باتیں، یہ نہیں کہ دیکھیں بہت سی چیزیں ہم سمجھتے ہیں دنیاوی ہیں لیکن نہیں، دین کی باتیں بھی ہیں، صرف جسے کہتے ہیں ایسی باتیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، جن کو ہمارے بڑے بزرگ کہتے ہیں بیہودہ باتیں، وہ بس باتیں بنا رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے مقصد کے لیے باتیں کی، مثلا تجارت کے لیے باتیں کی، آپ ملے، آپ کا دوست ملا وہاں پر اور وہاں یہ مقصد والی باتیں ہیں، یہ دنیاوی باتیں نہیں کہ ٹھیک ہے میں نے تجارت کی بات کی لیکن اس سے میرا دنیا بھی بن رہی ہے اور آخرت بھی بن رہی ہے، میرا یہ کام ہے۔ یہ دنیاوی باتوں کا مطلب یہ ہے کہ بیہودہ فضول کی، وہیں گپے لگا رہے ہیں مسجد میں کھڑے ہو کے، بس باتیں کوئی جن کا مقصد نہ ہو، ایسی باتیں کرنا مسجد میں مکروہ ہے۔ پھر جس آدمی سے بدبو آ رہی ہو اور اس کو بہتر یہ ہے کہ وہ پہلے اپنی بدبو کو دور کرے، منہ سے یا کپڑے سے یا بدن سے بدبو آ رہی ہو، اس کے لیے مکروہ ہے مسجد میں جانا۔ پہلے اپنی بدبو کو دور کرے، پیاز کھائی مثلا یا کچھ ایسا کھائے کہ وہاں جا کے بولوں گا تو دوسرے لوگوں کو پریشانی ہوگی، یا اس طرح کے کام کیے، تو میں پہلے ان بدبو آنے والی چیزوں کو اپنے آپ سے دور کروں تاکہ دوسرے نمازیوں کو پریشانی نہ ہو۔ مثلا موزے اگر پہن کے میں گیا، چلتے چلتے یا بیٹھے بیٹھے ان میں بدبو آ جاتی ہے تو میں کیا کروں، موزے کو نکال دوں، جیب میں رکھ لوں اور ہٹا دوں، یا وہیں جوتے میں رکھ کے چلا جاؤں تاکہ میرے پیر اور موزوں سے بدبو نہ آئے۔ یا اگر پیر میں بھی آ رہی، میں اسکول میں تھا صبح سے شام تک اور پھر نماز جمعہ پڑھنے چلا گیا تو جاؤں، وہاں پر دھونے کا انتظام ہوتا ہے، موزوں کو جوتے میں رکھوں اور پیر دھونے کے بعد پھر مسجد کے اندر جاؤں، اس لیے تاکہ دوسرے نمازیوں کو بدبو نہ آئے اور وہ پریشان نہ ہوں۔ اس لیے کہ اسلام مومن کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے، مومن کو پریشان کرنا، کسی طرح سے ستانا اسلام کو پسند نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مسجد کا احترام کرنے، مسجد کو آباد کرنے، مومنین کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔